بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمشركين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المسلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين علي العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المسلوبين واللعنة الدائمة على أعدائهم المنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صلوات سورہ مبارکہ مجادلہ کی اس آیت مجیدہ میں ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جنہیں اللہ نے رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ان لوگوں کو رفعت و بلندی عطا کرتا ہے تم میں سے جو صاحبان ایمان ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ ان لوگوں کو رفعت و بلندی عطا کرتا ہے جنہیں علم کے درجے عطا کیے گئے۔ میرے محترم سامعین، علم انسان کی عزت ہے، علم انسان کے لیے شرف ہے، علم انسان کی دولت ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے تھے لنا علم وللعداء مال فإن المال يفنى عن قريب والعلم باقی لا يزال۔ مولا فرماتے تھے ہم جبار کی اس تقسیم پر راضی ہیں جس نے ہمیں علم دیا ہے، ہمارے دشمنوں کو مال دیا ہے، اس لیے کہ مال قریب فنا ہو جائے گا، مال قریب ختم ہو جائے گا، لیکن علم ایسی دولت ہے جسے کبھی زوال نہیں حاصل۔ تو دو چیزوں سے انسان کی عزت و عظمت کو وابستہ کیا گیا، ایک ایمان اور ایک علم۔ میرے محترم سامعین، اوجب الواجبات اور اہم الفرائض، کوئی واجب ہے کوئی فریضہ ہے تو وہ تحصیل علم ہے۔ جب ہم فروع دین کو شمار کرتے ہیں تو سب سے پہلے نماز کا ذکر آتا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ بھی یاد رکھیے کہ فروع دین صرف 10 نہیں ہے، کتاب الطہارت سے لے کے کتاب الدیات تک کہ جتنے احکام شریعت ہیں یہ سب فروع دین ہیں۔ کیا نکاح کے مسائل فروع دین نہیں؟ کیا طلاق کے مسائل فروع دین نہیں ہیں؟
کیا اجارہ کے مسائل فروع دین نہیں ہیں؟ کیا وکالت کے مسائل فروع دین نہیں ہیں؟ کیا قصاص و دیات کی ابحاث فروع دین نہیں ہیں؟ کیا وراثت کے مسائل فروع دین نہیں ہیں؟ چونکہ دین کے ابتدائی طور پہ دو حصے ہیں، کچھ چیزیں معاملات سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ چیزیں عبادات سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ جو دینیات میں لکھا جاتا ہے فروع دین 10 ہیں، یا پہلے پرانے زمانے کی کوئی دینیات نظر آئے تو لکھا جاتا تھا فروع دین 6 ہیں، تو یہ وہ فروع دین ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے، تاکہ بچوں کے لیے وہ یاد کرنا آسان ہو جائے، ورنہ سارے فروع دین کو اگر لکھا جاتا تو انہیں یاد کون کرتا۔ تو یہ فروع دین جب ہم شمار کرتے ہیں عبادات والا اس میں سب سے پہلے نماز کا ذکر آتا ہے، نماز کے بعد روزے کا تذکرہ ہے۔ میرے محترم سامعین، نماز کب فرض ہے؟ جب انسان بالغ ہو جائے۔ روزہ کب فرض ہے؟ جب انسان بالغ ہو جائے۔ لیکن تحصیل علم ایسا فریضہ ہے کہ جس میں بلوغ کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ تحصیل علم ایسا واجب ہے کہ جس میں بلوغ کا انتظار نہیں، بلکہ پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد، ماں کی گود سے علم حاصل کرو۔ توجہ فرمائیے، بلوغ کا انتظار نہیں۔ میرے محترم سامعین، ان فروع دین میں حج واجب ہے، اور پاک پیغمبر نے فرمایا جس پہ حج فرض ہو، جو استطاعت رکھتا ہو مکہ آنے جانے کی، یا جو عیال کے لیے خرچ و اخراجات بھی رکھتا ہو اور حج پہ نہ جائے، حج کیے بغیر مر جائے، ماتا یہودی و نصرانی، پیغمبر نے فرمایا یہودی یا عیسائی مر گیا، اسلام میں اس کی موت نہیں۔ حج فرض ہے، لیکن حج کے فرض کے حدود و قیود ہیں، استطاعت شرط ہے، پھر حج زمان و مکان کے لحاظ سے مقید ہے، ہر وقت حج نہیں کیا جا سکتا، خاص وقت میں حج کیا جاتا ہے، اور ہر جگہ پہ حج نہیں ہو سکتا، زمان کی قید ہے، مکان کی قید ہے، خاص جگہ ہے جہاں پہ حج کیا جاتا ہے۔ لیکن تحصیل علم ایسا فریضہ ہے جس کے لیے نہ استطاعت کی شرط ہے، نہ زمانے کی شرط ہے، نہ مکان کی شرط ہے، جب ہو، جہاں ہو، جس حال میں ہو، جس وقت ہو، علم کا حاصل کرنا تم پہ واجب ہے۔ اور یہ ایسا فریضہ ہے کہ تحصیل علم صرف پیسے والوں کے لیے نہیں ہے، دنیا دولت والے علم حاصل کریں اور فقیر علم حاصل نہ کریں، جبکہ حج میں استطاعت شرط۔ پاک پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں ہر سال یہ ارادہ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میں حج میں جاؤں، لیکن میں مستطیع نہیں ہو پاتا، میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہو سکتی کہ میں حج کے لیے چلا جاؤں، تو میں کیا یا رسول اللہ اس سعادت سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاؤں گا؟ پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے، تو نماز جمعہ میں شرکت کیا کر، نماز جمعہ میرے امت کے مساکین کا حج ہے، میری امت کے فقراء کا حج نماز جمعہ ہے۔ لیکن تحصیل علم میں نہ زمانے کی قید، نہ وقت کی قید، نہ مکان کی قید، نہ استطاعت کی قید۔ فروع دین میں جہاد ہے، جہاد فرض ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے میں جنت ہے، لیکن جہاد سے عورتیں مستثنا ہیں، بچے مستثنا ہیں، بیمار مستثنا ہیں، لیکن تحصیل علم ایسا فریضہ ہے، نہ بچہ مستثنا ہے، نہ عورت مستثنا ہے، نہ بیمار مستثنا ہے۔ اس واجب سے بڑھ کے اگر واجب اور فریضہ ہے تو وہ تحصیل علم۔ اور پھر نماز، کیا عظمت پیغمبر گرامی اسلام نے بیان فرمائی، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ دِينِكُمْ الصَّلَاةُ، ہر شے کا کوئی نہ کوئی چہرہ ہے، تمہارے دین کا بھی ایک چہرہ ہے جسے نماز کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتی، کچھ حسنات ایسے ہیں جو سیئات کو نابود کر دیتی۔ معصوم نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا
ایک نماز کے وقت سے لے کر دوسری نماز کے وقت تک اگر درمیان میں کوئی معصیت سرزد ہو جائے، کوئی نافرمانی خدا سرزد ہو جائے، انسان کوئی گناہ کر بیٹھے تو آنے والی نماز اس گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے، وہ نماز اس گناہ کو نابود کر جاتی ہے، اور یہ وہ نیکیاں ہیں جو گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ اور پھر کیا عظمت بیان فرمائی نماز جماعت کی۔ رسالہ ہے عملیہ میں اگر آپ جہاں نماز جماعت کا ذکر ہے، سرکار دو عالم کی ایک مفصل قرآنی حدیث فقہا نے ذکر کی ہے، ایک آدمی جماعت میں ہو تو کتنا ثواب ہے، دو ہو تو کتنا ثواب ہے، بڑھتے بڑھتے سید الانبیاء نے فرمایا جب تعداد 10 سے زیادہ ہو جائے نمازیوں کی، آواز پروردگار آتی ملائکہ اب اگر دنیا کے سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، تم اس نماز کا ثواب نہیں لکھ سکتے جس نماز میں نمازیوں کی تعداد 10 سے زیادہ ہو۔ اور یہ مفہوم اور یہ مضمون ہے جو روایت کا دو ہی مقام پہ نظر آیا ہے، یا اس نماز جماعت کی فضیلت پہ نظر آیا ہے، یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضائل پیغمبر نے فرمایا تھا کہ دنیا کے سمندر سیاہیاں بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، جن میں انس لکھنے والے، ملائکہ حساب کرنے والے امیر المومنین علی کے فضائل کو نہیں لکھ سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن جس نماز جماعت کی اس قدر فضیلت بیان کی گئی، ہر شخص کو امام جماعت نہیں بنایا جا سکتا، ہر شخص نماز کے پڑھانے کے قابل نہیں ہے۔ اور کتنا خوبصورت ہے دین اسلام، اور کتنا خوبصورت ہے مذہب اہل بیت۔ یہ جو شخص ہمیں نماز پڑھاتا ہے وہ بھی امام ہے، البتہ اتنی دیر کا امام ہے جتنی دیر نماز پہ صرف ہوتی ہے۔ کتنا خوبصورت ہے مذہب آل محمد، جو 5-7 منٹ کا امام ہے اس کے لیے عدالت کو شرط قرار دیا، جو دین و دنیا کا امام ہے اس کے لیے عصمت کو شرط قرار دیا۔ امام جماعت کو عادل ہونا چاہیے، امام کائنات کو معصوم ہونا چاہیے۔ اور میرے محترم توجہ فرمائیے، تحصیل علم ایسا فریضہ ہے جس میں استاد کی عدالت کو شرط قرار نہیں دیا گیا، بلکہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن فخذوها ولو عند المشرک، حکمت اور دانائی یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، مشرک کے پاس بھی ہو تو اس کو لے لو، منافق کے پاس بھی یہ دولت ہو تو اس کو لے لو۔ اس کے لیے استاد کے عادل ہونے کی شرط نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھیے محمد میرے محترم سامعین، لہذا اہم الفرائض اور اوجب الواجبات وہ تحصیل علم ہے۔ اب سوال ہے کہ کون سا علم؟ شیخ طاہری رضوان اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بحث فرمائی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں اور علماء باقی بھی فرماتے ہیں کہ ہر وہ علم جس کی انسانی معاشرے کو ضرورت ہے، اور ہر وہ علم جس کی اسلام اور اہل اسلام کو ضرورت ہے، سارے وہ علم دین کے علم ہیں اور سب کا علم حاصل کرنا فرض قرار دیا۔ ڈاکٹر ہونے چاہیے، انجینئر ہونے چاہیے، سائنسدان ہمارے ہونے چاہیے، سارے علم، لیکن دنیا کے سارے جدید ترین سائنسی علوم حاصل کرو، لیکن ایک علم جو واجب عینی ہے اور ہر انسان پر جس کا سیکھنا واجب ہے، وہ ہے ان مسائل شریعت کا علم جن کی انسان کو عموماً ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ مبتلا مسائل کا جاننا ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ توجہ فرمائیے، ہر فرد کے لیے مبتلا مسائل کا جاننا، اس فقہ کا علم ضروری ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لو ان السیاق علی رؤوس اصحابی لیتفقهوا فی الدین۔ امام فرماتے ہیں میں جعفر صادق پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میرے ماننے والوں کے سروں پہ کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ دین میں سوجھ بوجھ حاصل کریں، اس لیے کہ علم کے بغیر عبادت کا کوئی فائدہ نہیں،
پاک پیغمبر نے فرمایا تھا الجاہل المتعبد کا حمار الطاحونہ، پرانے زمانے میں آٹا پیسنے کی جو چکیاں ہوتی تھیں وہ جانور کے ذریعے آٹا پیسا جاتا تھا. پاک پیغمبر نے فرمایا جاہل عبادت گزار چکی کے اس گدھے کی مانند ہے جس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی گئی ہے اور اس کا کام چکر کاٹتے رہے گا. ہم امام زمانہ اجل اللہ فرجہ ظہور کی دعائیں کرتے ہیں اور ہم ریت کا فریضہ ہے امام کے ظہور کی دعا کریں. لیکن یاد رکھیے جب حکومت عدل قائم ہو جائے گی، امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے دوران حکومت میں اگر 20 سالہ نوجوان مسائل شریعت سے مبتلا کے مسائل سے جاہل پایا گیا اسے تحقیق کر دیا جائے. لہذا یہ غیبت کبریٰ کا دور یہ غنیمت کا دور ہے، فرصت کا دور ہے، تیاری کا دور ہے، امام کے ظہور کے لیے آمادگی کا دور. مسائل شریعت کا جاننا یہ ہر انسان کے لیے فریضہ قرار دیا ہے. میرے محترم، اس لیے ہمیں علم اور صاحبان علم کے دامن سے وابستہ رہنے کی تاکید کی. نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا قوام الدین والدنیا باربعہ. مولا امیر فرماتے ہیں 4 بندوں کی وجہ سے دین و دنیا قائم ہے. 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے اور 2 بندوں کی وجہ سے دنیا قائم. جن افراد کی وجہ سے دین قائم ہے مولا امیر نے فرمایا کہ عالم مستعمل علما، اس عالم کی وجہ سے دین قائم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو. عالم با عمل ہو، عالم بے عمل نہ ہو، عالم بد عمل نہ ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں یہ سوال کیا گیا جب رسول اللہ من العالم، فرزند رسول عالم کون ہے؟ فرمایا من صدق فعلہ قولا، فرمایا جس کا کردار جس کی بات کی تصدیق کر دے وہ عالم ہے. عالم با عمل کی وجہ سے مولا فرماتے دین قائم ہے. حضرت ابو ذر نے سید الانبیاء سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ شہید کے جنازے میں شرکت کرنا آپ کو زیادہ پسند ہے یا عالم کی صحبت میں بیٹھنا آپ کو زیادہ پسند ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا جلوس ساعت عند مجلس العالم احب الی من حضور الف جنازۃ شہید من شہداء بدر. فرمایا ابو ذر عالم کی صحبت میں 1 لحظہ بیٹھنا میرے نزدیک 1000 شہید کے جنازے میں شرکت کرنے سے زیادہ پسند ہے. اور 1000 شہید معمولی نہیں، شہداء بدر کا 1000 شہید، ان کے جنازے میں شرکت سے مجھے زیادہ محبوب ہے عالم کی صحبت میں بیٹھنا. عالم بعمل کی وجہ سے مولا فرماتے دین قائم. اور پیغمبر نے بھی فرمایا الفقہاء حصون الاسلام، یہ فقہا ہیں جو اسلام کا قلعہ ہے. اور پیغمبر نے فرمایا ایک فقیہ 70,000 عابد سے افضل ہے. ایک فقیہ 70,000 عابد سے افضل ہے. میرے محترم سامعین قیامت کا دن ہوگا نا، ایک عابد بارگاہ رب العزت میں پیش ہوگا، آواز پروردگار آئے گی اے عابد جا جنت تیرے لیے، جنت تیرے انتظار میں ہے اور تو جنت میں قدم رکھ. دنیا میں تیرا ہم و غم صرف اپنی ذات کو جہنم سے بچانا تھا، میں نے جنت کو تیرے لیے مباح قرار دیا، جنت میں قدم رکھ. لیکن ایک فقیہ جب بارگاہ رب العزت میں پیش ہوگا آواز پروردگار آئے گی یا ایھا الغافر لایتام آل محمد، اے آل محمد کے یتیموں کی کفالت کرنے والے. کون ہے آل محمد کے یتیم؟ معصوم نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کی اپنے زمانے کے امام تک رسائی ممکن نہ ہو وہ یتیمان آل محمد ہیں. غیبت کبریٰ کے اس دور میں جب امام پردہ غیب میں ہیں تو ہم سب یتیمان آل محمد ہیں. آواز پروردگار آئے گی اے یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے تو ٹھہر جا،
جب تک اتنے لوگوں کی شفاعت نہ کر لے جتنے لوگوں نے تم سے دین لیا ہے، جتنے لوگوں نے تجھ سے حلال و حرام سیکھا ہے، جتنے لوگ تجھ سے فیض یاب ہوئے ہیں، پہلے ان سب کی شفاعت کر، انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا سلام۔ اللہ عالم با عمل کی وجہ سے مولا میر فرماتے ہیں دین قائم، اور دوسرا بندہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے، فرمایا کہ جاہل لا یستنکف ان یتعلم، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو دین سیکھنے میں شرم نہ کرے، دین سیکھنے میں حیا محسوس نہ کرے، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم۔ کیا خوبصورت ہے۔ اسی نہج البلاغہ میں کلمات انکسار میں ایک اور مقام پہ جناب امیر کی وصیت ہے، فرماتے ہیں اوصیکم بخمس لو ضربتم الیہا آباء الابل لکانت لذالک اہلا، اور فرماتے ہیں میں تمہیں 5 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، اور وہ 5 باتیں ایسی ہیں اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر صحراؤں کی خاک چھان مارو اور ان 5 چیزوں کو حاصل کر سکو تو وہ 5 چیزیں اس قابل ہیں کہ اس کے لیے اتنی زحمت اٹھائی جائے، اتنی اذیت برداشت کی جائے۔ وہ 5 باتیں کون سی؟ پہلی وصیت میرے مولا کی، لا یرجون احد منکم الا ربا، علی فرماتے ہیں کسی سے امید نہ رکھنا، اپنے رب سے امید رکھنا، اس کریم کی رحمت کی امیدوار رہنا، پروردگار عالم کی ذات سے امید رہے۔ اور میں روایات میرے پیش نظر ہیں، علماء یہ فرما ہے، معصوم نے فرمایا ہے کہ جیسا گمان تم اللہ کے متعلق رکھو گے خدا ویسا ہی تم سے معاملہ فرمائے گا۔ میں نے شیعہ سنی کتابوں میں روایت پڑھی ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک عبد خاطی و گناہگار کو ملائکہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور وہ پلٹ پلٹ کے دیکھے گا، آواز پروردگار آئے گی، ملائکہ اس کو روکو اور اس سے یہ پوچھو کہ یہ پلٹ پلٹ کے کیا دیکھتا ہے۔ ملائکہ پوچھیں گے کہ تو پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ عرض کرے گا میں اللہ کی رحمت کو دیکھ رہا ہوں، اس کریم کے کرم کو اور اس رحیم کی رحمت کو تلاش کرتا ہوں۔ اس وقت آواز پروردگار آئے گی، ملائکہ یہ میرا بندہ میری رحمت کا امیدوار تھا، میں اسے مایوس نہیں کروں گا، اسے جنت لے جاؤں۔ کسی سے امید نہ رکھنا، صرف اپنے رب سے امید رکھنا۔ اور معصوم نے فرمایا دین و نصفان، دین کے 2 حصے، نصف الخوف و نصف الرجا، آدھا حصہ دین خوف خدا ہے، آدھا حصہ دین امید بر ذات خدا۔ یہ پہلی وصیت ہے، اپنے رب سے امید رکھنا۔ دوسری وصیت ولا یخافن الا ذنبا، اپنے گناہوں سے ڈرنا اور کسی سے نہ ڈرنا تو اپنے گناہوں سے ڈرنا۔ اور تیسری وصیت جو میرے اس موضوع سے تعلق رکھتی ہے، فرمایا ولا یستحین